مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک تعداد ایسی ہے کہ بلکہ تقریباً اگر یوں کہیں کہ ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ جائز حاجات ہوتی ہیں کہ میری یہ جائز حاجات پوری ہو جائیں، میری یہ تمنا ہے، یہ میرا معاملہ یوں ہو جائے۔ ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، اس کی حاجات ہوا کرتی ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری جائز حاجات بھی پوری ہوں۔ اور جائز حاجات ہر شخص کی تقریباً ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کی جائز حاجات، دلی تمنائیں، دلی مرادیں سب کی اللہ پاک اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج جو عمل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے حاجات کے پورا ہونے کا عمل۔ وہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ اپنی جائز حاجات کے حصول اور مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، رجوع الی اللہ، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اور فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں۔ جی، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں، اور کثرت سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں۔ توبہ اور استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آئیے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ نے بلکہ ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ فرائض و واجبات کی اولاً ہماری پابندی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس حدیث پاک پہ بھی عمل کیجئے گا۔ ہمارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے۔ اب نماز حاجات کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے ناظرین؟ اب وہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اپنی جائز حاجات کے بر آنے کے لیے، پوری ہو جانے کے لیے ہم صلاۃ الحاجات ادا کریں، نماز حاجات ادا کریں، چاہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، چاہے تو 4 رکعت پڑھیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ پھر اب جو باقی 3 رکعتیں ہیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفلق، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ چاروں رکعتیں پڑھنی ہیں، اور جو یہ 4 رکعتیں پڑھے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو کوئی 4 رکعتیں پڑھے تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں اس نے پڑھی۔ بلکہ مشائخ کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ تو یہ حاجتوں کے پورا ہونے کا ایک بہترین عمل نماز حاجات، صلاۃ الحاجات بھی جسے کہتے ہیں۔ تو ہم یہ صلاۃ الحاجات ادا کریں، 4 رکعتیں پڑھیں، اور ترتیب یہ ہونی چاہیے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفلق، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الناس۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ چاروں رکعتیں پڑھنی ہیں۔ عمل کرنے کے بعد
اب نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. جو بھی ہماری جائز حاجات ہیں، جائز مرادیں ہیں، جو بھی ہماری جائز تمنا ہیں، ہم دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اشک باری کرتے زہے نصیب سجدہ ریز ہو کر دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے ہماری جائز حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو ایک سیگمنٹ دکھانے کا جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا روحانی علاج میں پیش خدمت ہے بری باتوں سے نجات کا روحانی علاج. بعض اوقات بندے کی بری باتیں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ میں ان بری عادتوں سے بچ جاؤں، ان بری باتوں سے مجھے نجات مل جائے. تو ایک خالی پیالہ لیجئے یا ایک گلاس لے لیجئے اور اس گلاس یا پیالے میں 90 مرتبہ یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھ کر اس پیالے یا اس گلاس پر دم کر دیجئے اور اسی پیالے یا گلاس میں پانی پیتے رہیں. جب بھی پانی پینا ہو تو اسی پیالے میں پانی پئیں، اسی گلاس میں پانی پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بری باتوں کی عادت ختم ہو جائے گی، بری عادتیں بھی ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. روحانی علاج دوبارہ سماعت فرما لیجئے. ایک خالی پیالہ یا ایک گلاس لیجئے اور 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر اس پیالے یا گلاس پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بری باتوں کی عادت ختم ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ناظرین، یہ تھا بری باتوں سے بچنے کا روحانی علاج. بری عادتیں اگر کسی کے اندر ہوں تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. یہ ساتھ میں ہمارے چھوٹے جیسے بچے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان میں بھی یہ عادتیں آ جاتی ہیں، تو کیا وہ یہ عمل کریں یا کوئی دوسرا بھی ان کو یہ پڑھ کر جو ہے وہ پلا سکتا ہے؟ دیکھیں، اب اس میں جو عمل بتایا گیا نا، یا حمیدو، یہ 90 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پلانا. اب والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی یہ وظیفہ پڑھ کر خالی پیالے پہ دم کرنا ہے. صحیح. خالی پیالے پہ دم کریں اور پھر بچہ اس میں پانی پیتا رہے. اچھا، کوئی اس طرح نشے وغیرہ کا عادی ہو جاتا ہے بعض کو، اس طرح تو وہ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو اگر وہ خود بھی عمل کرنا چاہے تو ناظرین وہ خود بھی عمل کر سکتا ہے. جیسے اگر کوئی برے فعل میں مبتلا ہے یا نشے کی عادت اللہ نہ کرے کسی کے اندر آ چکی ہے تو وہ خود عمل کرنا چاہے تو وہی ایک پیالہ لیں اور اس میں یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیں اور اس میں پانی پیتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس عادت بد سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا. اور اگر وہ خود نہیں کر سکتا، اب گھر کے دیگر جو افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فلاں شخص یہ نشے کی عادت اس کی پڑ گئی ہے تو یہ نشے کی عادت چھوڑ دے، یہ عادت بد اس سے دور ہو جائے، تو بالکل ایک خالی پیالے پہ آپ دم کر کے رکھ لیں یا حمیدو 90 مرتبہ اور پھر اس میں پانی ڈال کر حکمت عملی کے ساتھ آپ اس شخص کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ عادت بد یہ ختم ہو جائے گی. کوئی سا بھی اس طرح کا معاملہ ہو، اب جیسے وہ تعویذ نہیں پہن سکتے یا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو گھر کے دیگر افراد چاہیں تو اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. تو بری باتوں سے، بری عادتوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین کہ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بری عادتوں سے بچ جائیں، برے افعال سے، برے کاموں سے ہم بچ جائیں تو ہم اپنی صحبت کو بھی دیکھنا پڑے گا. بعض اوقات آدمی برا نہیں ہوتا، کوئی شخص برا نہیں ہوتا، لیکن وہ بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے. اپنی صحبت کو ہم اچھی کریں، اچھی صحبت بنائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. میں آپ کو دعوت پیش کروں گا دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہم رابطے میں آ جائیں، کنیکٹ ہو جائیں اور مربوط ہو جائیں، اس کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں. حیرت انگیز طور پر الحمدللہ عز و جل آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. بڑی ہمشیرہ ہے، اس کے 8-10 سال سے دورے پڑ رہے ہیں. اب 1.5 ماہ ہو گیا، اٹھتی نہیں، کھاتی پیتی کچھ نہیں. نام ہے کوثر بی بی، والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی. استخارہ بھی فرما دیجیے اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے. صحیح انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میرا نام حاشر ہے اور میری والدہ کا نام شازیہ ہے.
تو ہمارے گھر میں نا ناچاکی ہے ویسے، تو استخارہ کروانا ہے ہم نے۔ صحیح، گھریلو ناچاکی کا معاملہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں جی۔ اگلی کال چلائیے گا۔ سر جی استخارہ کروانا تھا۔ بھائی کا نام آفتاب احمد ہے، امی کا نام کوثر پروین ہے۔ بھائی کی شادی ہوئی ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، 5 سال ہو گیا ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ابھی تک۔ صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے بھی انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کو بتاتے بھی ہیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں آفتاب بھائی جی۔ نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں کوئی بھی کام جیسے کرنا چاہتا ہوں تو جیسے ابھی گھر بنانا ہے تو اس میں مٹی جاتی ہے، تو وہ بہت سے کام میں نا میں سست ہو جاتا ہوں، تو جیسے صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے تو میں ٹائم پر پہنچتا بھی نہیں ہوں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا استخارہ کے حوالے سے کر کے بتا دیں۔ میرا نام سید بدر ہے اور والدہ کا نام جو ہے راحلہ بیگم۔ جی سید بدر نام آپ نے بتایا اور مختلف معاملات آپ نے بتائے بدر بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ یہاں صرف اتنی بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ سستی کی بہت ساری وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ دیگر ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ اگر طبیعت میں سستی پائی جا رہی ہے، طبیعت میں ایک بے چینی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، سستی اپنے اندر آپ محسوس کر رہے ہیں، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر خود کی غلطی ہے، خود کی کمزوری ہے، خود کی اپنی اوڑی ہوئی سستی ہے، تو پھر اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، عملی اقدامات بھی ہم کریں نا۔ باقی ابھی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی اس حوالے سے اب آپ کو بتائیں گے۔ چلیے اس حوالے سے ارشاد فرمائیں، بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ کام کرنے کا دل نہیں کر رہا کسی کا، تو اگر کام کرنے کا دل نہ کر رہا ہو یا کسی کا کام میں دل نہ لگے، بچے ہوتے ہیں بعض اوقات تو کام پہ نہیں جاتے، ذریعہ معاش کے لیے نہیں جاتے، کام میں ان کا دل نہیں لگتا۔ اچھا، یا کسی کے ساتھ اس طرح کا ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کوئی ہمارے ساتھ شامل ہو، بولے بھائی میں آفس تو چلا جاتا ہوں، آفس تو جاتا ہوں لیکن وہاں پر جا کر بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، تو کیا فرمائیں گے؟ کیا ایسا وظیفہ ہے، کون سا ایسا روحانی علاج ہے کہ کام میں دلچسپی بھی پیدا ہو اور کام کرنے کا دل بھی کرے، اور کیا وظیفہ پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ جب بھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، سستی کا شکار ہوں، کام میں دل نہ لگتا ہو، تو آپ ایک کام کیجئے گا، 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ آپ یہ پانی پہ پڑھیے اور اس پانی کو پی لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کا کام میں بھی دل لگے گا، اور جو سستی ہے، دیگر معاملات ہیں، یہ سب انشاءاللہ دور ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، پانی پر پڑھا، پانی پہ دم بھی کریں؟ ہاں، دم کرنے کی حاجت نہیں؟ دم کر لیں اور اس کو پی لیں، اور ویسے بھی اپنے اوپر اگر دم کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ بہترین ماشاءاللہ عز و جل ناظرین آپ کو بتا دیا گیا کہ کام میں دل لگنے کے حوالے سے اس وظیفے پر آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے بڑی ہمشیرہ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ بڑی ہمشیرہ ہیں اور کم و بیش 8 سے 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور ان کو دورے پڑتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں۔ تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، دورے کا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دورے کس چیز کے، مرگی کے ہیں، کس چیز کے ہیں؟ جو چلیں اگر بالفرض مرگی کے دورے ہیں تو اب آپ ایک کام کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے اور یہ پڑھ کر آپ نے ہمشیرہ کے کان میں دم کرنا، یا گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے قواعد و مخارج اور تلفظ درست ہوں، وہ سورۃ المؤمنون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المؤمنون کی یہ جو آخری آیات ہے نا، یہ پڑھ کر آپ کان میں دم کریں، ہمشیرہ کے کان میں دم کریں۔ جسے مرگی کے دورے پڑھتے ہو نا، تو سورۃ المؤمنون کی آخری آیات پڑھ کر آپ اس شخص کے کان میں دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل دورے پڑھنا بند ہو جائیں گے۔ یہ تو اس وقت پڑھنا ہے جس وقت ان کی اس طرح کی کیفیت ہو۔ اچھا، اب ضروری نہیں کہ مستقل ہی پورا وقت ہی اس طرح کی آزمائش میں گزرتا ہو، اب کچھ وقت ایسا بھی گزرتا ہوگا کہ طبیعت میں ماشاءاللہ بہتری ہوتی ہے، تو جس وقت ان کو دورے نہیں پڑ رہے اس وقت سورۃ الشمس یہ پڑھ کر پھر ان کے کان میں دم کیجیے۔ سورۃ الشمس اس وقت پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ یہ ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے کہ دورے نہیں پڑیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر پڑھ جاتے ہیں تو اب پھر سورۃ المؤمنون کی آخری آیات یہ پڑھ کر ان کے کان میں دم کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، حاشر نام آپ نے بتایا تھا کہ گھر میں گھریلو ناچاکی کے
معاملات ہیں استخارہ کیجیے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت کوئی ایسا بندش اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اور ذہنی ہم آہنگی ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھریلو ناچاکیوں کے معاملات ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لاہوری نمک پر آپ پڑھیں گے، لاہوری نمک جسے ہم پہاڑی نمک بھی کہتے ہیں، تو یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ لاہوری نمک پر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا نمک گھر میں جو آپ کے کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے اس میں ڈال دیں۔ اب یہ دم کیا ہوا نمک یہ جب کھانا بنائیں تو اس میں یہ استعمال کریں۔ تو جو افراد یہ کھانا کھائیں گے الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ کوئی خاص نمک ہے یا عام مل جاتا ہے؟ یہ تقریباً مل جاتا ہے، لاہوری نمک اگر معلومات کی جائے اور دیکھا جائے، تلاش کیا جائے تو مل جاتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ اور ویسے بھی اپنی پسند کی چیزیں ڈھونڈ ہی لیتے ہیں لوگ، تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ کو مل جائے گا الحمدللہ۔ تو اس کے یہ حاصل کر کے پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اس پر لاہوری نمک پہ دم کر کے استعمال کرنا ہے۔ ہمارے آفتاب بھائی تھے، آپ نے اپنا اور گھر والوں کے حوالے سے استخارے کا کہا تھا کہ 5 سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ حصول اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ 300 ٹائمز آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر درود پاک کے ساتھ، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے سید بدر بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ مختلف قسم کے معاملات میں مجھے سستی ہو جاتی ہے، کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اور گھر بھی میں بنا رہا ہوں لیکن اس میں بھی بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی ایسے آزمائش، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے۔ اب یہ بعض اوقات خود کی کبھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اب آپ کو ذہنی طور پر پہلے مضبوط رہنا پڑے گا۔ صحیح ہے، ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں کہ الحمدللہ عز و جل میں چست ہوں۔ دیکھیے سست آدمی ہوتا ہے نا، سست آدمی، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے سست کہے، صحیح، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے بہت نقصانات ہیں پھر سستی کے نا۔ اگر صرف نقصانات ہی بیان کرنے جائیں تو یوں سمجھیے کہ سلسلے کا وقت اسی میں پورا ہو جائے۔ تو بہرحال ظاہری معاملات کو آپ دیکھ لیں، خود کی کمزوری ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی ہم کوشش کریں۔ دیکھیں سستی دور کرنے کا ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ یہ آپ پڑھ لیا کریں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوگا، ایک چستی آئے گی الحمدللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین مزید چلے میسیج میں کچھ شامل کر لیتا ہوں، پھر کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ کافی سارے یہ میسیجز ہیں ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی، یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، ڈر جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے کیا میں پڑھوں؟ انشاءاللہ جی ارشاد فرمائیں۔ ایسا ہو، اگر بعض اوقات جو ہے ہمارے بچے بھی ڈر جاتے ہیں خواب کی وجہ سے، اور بڑے بھی ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجئے انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کی رحمت سے ڈراؤنے خواب آنا آپ کو بند ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ نے رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ کر سونا ہے، یہ آپ پڑھیں، اور اگر بچے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں تو آپ ان پر بھی پڑھ کر یہ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئیں گے، اور آپ نیند کے اندر ڈریں گے بھی نہیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک۔ صحیح ہے، یہ سونے سے پہلے یہ وظیفہ یہ پڑھنا۔ میسیج کیا کہ میری ایک بیٹی ہے 3 ماہ اس کی عمر ہے، وہ دودھ نہیں پیتی، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ اگر جو ہے ان کو باہر والا دودھ یا کوئی اور دودھ پلا رہے ہیں تو اس پہ یا سلام 111 دفعہ پڑھ کے دم کریں اور وہ پلائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر بھی دم، بچی پر بھی دم کریں، بچی کی عمر تو 3 ماہ ہے، وہ تو بچی پر دم کریں، صحیح ہے، انشاءاللہ اللہ نے والدہ والد کوئی بھی پڑھ کر بچی پہ دم کر لیں، بچی پہ دم کر لیں، اور دودھ کا بھی مسئلہ یہ حل ہو جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ ایک اور شادی کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ ہماری شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، آئے دن رکاوٹیں اس میں آ جاتی ہیں، کہیں سے رشتہ آتا ہے تو بات نہیں بنتی، کوئی اس کا بھی وظیفہ ارشاد؟ بالکل، اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو یا رشتے لگ نہ رہے، آ نہ رہے ہوں، تو ان کے لیے بھی بہت اچھا روحانی علاج آپ نے کیا کرنا ہے، 90 دن تک 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ سورہ اخلاص پڑھیے،
41 مرتبہ، اور فقط آپ اپنے رشتے اور شادی کے لیے دعا کیجئے، اور اس میں نیت کیجئے کہ غلط رسومات اور ناجائز کام سے انشاءاللہ بچیں گے، اور آپ 90 دن تک یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اچھا رشتہ بھی آ جائے گا اور آپ کو شادی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ 3 مہینے کا آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا، 3 مہینے بالفرض اگر ناغہ ہو جاتا ہے، کوئی دن چھوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے 90 بالکل دن دوبارہ کریں، اس کی اہمیت تو بڑا یہی ہے کہ مشکل آپ نے کریں۔ ارشاد فرما دیا، کوئی آسان سا ارشاد فرمایا۔ 3 مہینے بعض اوقات بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کئی سفر کے معاملات ہو جاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتا، اب کوئی ایسا آسان سا بھی ارشاد فرمائے کہ جو چند دن کا عمل ہو اور کام بھی ماشاءاللہ جلدی ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یا حیو یا قیوم، جی، یہ 41 دفعہ لکھ کر جو ہے اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لیں، 41 مرتبہ 41 دفعہ صحیح۔ لکھیں اور سیدھے بازو پہ باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اچھا رشتہ آ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اولاً وہی والا وظیفہ کریں، پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس کے پہلے کوشش ہو کہ وہی وظیفہ کیا جائے نا، انشاءاللہ تعالی۔ صحیح ہے۔ اور اگر بالفرض وہ آپ کو مشکل لگتا ہے تو یہ تعویذ بنانے کا بھی ماشاءاللہ طریقہ آپ نے بتا دیا ہے ناظرین کو، تو یہ تعویذ آپ خود بنائیں اور اس کی نیاز دلا کر پھر آپ یہ تعویذ کو چمڑے میں سلوا کر کسی ریگزین میں سلوا کر پھر اپنے سیدھے بازو میں، گلے میں پہننا چاہیں تو گلے پہن سکتے ہیں، گلے میں بھی پہن۔ اچھا، اس میں کوئی کلر کی قید ہے کہ بھائی نہیں، کسی بھی کلر سے لکھ سکتے کسی بھی کلر سے آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور کسی بھی کلر کا چمڑا آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے نا 90 دن کا، یہ بالفعل اگر کسی کو یاد نہ ہو سکا ہو، لکھ نہ پائے ہوں، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی یہ پرنٹ شدہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز۔ جی کال چلائیے گا۔ سر میرا نام ہے تصدق حسین اور میرے تھوڑا سا قرضہ ہے وہ۔ قرضہ، اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ جی میرا نام خضر حیات ہے اور والدہ کا نام کھلا بی بی ہے۔ میرا مسئلہ ہے روزگار کا مسئلہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ استخارہ کروانا، میں نے نا کلینک شروع کرنا ہے شام کے وقت اور صبح کے وقت پروگرام ہے اسکول شروع کرنے کا، تو اس حوالے سے استخارہ کروانا ہے۔ نام میرا محمد وقاص اور امی کا نام یاسمین ہے۔ وقار نام آپ نے بتایا نا؟ وقاص، صحیح ہے۔ اچھا، صبح کے وقت اسکول چلائیں گے اور شام میں کلینک کھولنا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ سمجھ استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میرا نام غلام ہے، والدہ کا نام رضیہ بی بی۔ کوئی جاب وغیرہ نہیں لگ رہی کہیں بھی؟ جاب نہیں لگ رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اب انشاءاللہ سمجھ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ قرضہ اگر کسی پر چڑھ چکا ہو، قرضہ نہیں اتر رہا ہو، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے ناظرین، وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن اس کی ایک فضیلت میں آپ کو بتاؤں۔ جو مقروض ہے نا، تو یوں سمجھے کہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے الحمدللہ سمجھ، اتنی پیاری اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، اسلام کے چوتھے خلیفہ، مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہو تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس دعا کی برکت سے اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دعا نوٹ کیجئے گا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد یہ 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے چاہے پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ اتر جائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے ایسے اسباب بنتے چلے جائیں گے، ایسی راہیں آپ کے لیے کھل جائیں گی کہ الحمدللہ سمجھ قرضہ اتر جائے گا۔ تو صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک میسج بھی چلے میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل کا مسئلہ ہے، دل بہت زیادہ کمزور ہے، 25% دل میرا کام کر رہا ہے، برائے مہربانی اس کے متعلق میری رہنمائی فرمائے، روحانی علاج بھی بتائیں اور میرے لیے دعا بھی کیجیے۔ جی ہاں، اگر کسی کو دل کا کوئی پرابلم ہو، دل کا کچھ بھی مرض ہو، جیسے والو وغیرہ بند ہو گیا ہو، یعنی گھبراہٹ رہتی ہو، دل کے جملہ امراض کے لیے وظیفہ عرض کر رہا ہوں، اس میں عمل کیجیے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک آپ نے سیب لینا ہے، ایپل لینا ہے، آپ لیجئے، اس پر سورہ یاسین شریف تلاوت کیجیے گا۔ سورہ یاسین شریف آپ مکمل پڑھ کر اس پہ دم کیجیے۔ آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، دم کر کے آپ رکھ لیں، اور اس سیب کو آپ صبح نہار منہ آپ اس کو کھا لیجئے۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ یاسین صرف آپ ایک سیب لیجئے گا، اس کو پڑھ لیں، آپ صبح نہار منہ اس کو کھا لیجئے انشاءاللہ الکریم۔
دل کے جمرہ امراض سے آپ کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ کوئی گھر کا دوسرا فرد بھی پڑھ کر یہ دم کر کے دے سکتے ہیں، اور اگر پیشگی آپ چاہتے ہیں کہ پیشگی ہی ہم دل کے امراض سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کیجئے۔ روزانہ آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں، سیب پہ دم کریں، صبح نہار منہ یہ کھائیں، تو الحمدللہ عز و جل، یعنی غیر مریض بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہو تو وہی اس وظیفے پر عمل کرے، غیر مریض بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جو دل کے مریض ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے دل کے والو بند ہو چکے ہیں، دل کی شریانیں بند ہو چکی ہیں، یا اللہ نہ کرے کسی کے دل میں سوراخ ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، یا دل کمزور ہے، تو آپ سب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے اس کا تعویذ بھی حاصل کریں۔ اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جو دل کی جگہ پر باندھنے کے لیے الحمدللہ سمجھل دیا جاتا ہے، روحانی علاج کے بستوں سے آپ یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ سمجھل آپ کے استخارے بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے خضر حیات بھائی تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا خضر حیات بھائی، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں، آزمائشوں پر ثابت قدم بھی رہنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر بھی راضی رہیں، کوشش اپنی جاری رکھیں۔ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ جو بے روزگار ہیں نا، ایک عمل میں آپ کے لیے بھی خضر حیات بھائی اور تمام ہی ناظرین کے لیے، وہ یہ کہ تسبیح ملائکہ یہ آپ پڑھا کریں۔ تسبیح ملائکہ، تسبیح ملائکہ یہ پڑھیں۔ تسبیح ملائکہ فرشتوں کی تسبیح۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں کی، اور جس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ کون سی تسبیح ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح ملائکہ ہے، یہ پڑھیں۔ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، سورج طلوع ہو گیا تو اب اس کا وقت ختم ہو گیا، یعنی جب تک نماز فجر کا وقت باقی ہے اس وقت تک آپ نے یہ تسبیح ملائکہ پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایسی برکتیں ملیں گی، ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بلکہ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھے، ناظرین، جو یہ وظیفہ پڑھے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل وہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے اتنا اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تسبیح ملائکہ آپ روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ہمارے وقار بھائی تھے، آپ نے کہا کہ ایک تو صبح کے وقت میں اسکول کھولنا چاہ رہا ہوں اور شام میں کلینک چلاؤں گا، استخارہ کر کے بتائیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ظاہری معاملات یہ اب آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ غلام مصطفیٰ بھائی تھے، آپ نے کہا کہ جاب نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو جن کو ملازمت نہیں مل پا رہی، جو نوکری کے لیے جاتے ہیں لیکن نوکری نہیں مل پاتی، تو ملازمت ملنے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد 182 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا لطیف، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے روزگار مل جائے گا۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، یہ کال چلائیے گا۔ میں اس وقت مدنی چینل پہ یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں میں آپ کا۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام واجد علی ہے، میری والدہ کا نام زاہدہ بی بی۔ مجھے تھوڑی سی گھریلو مسائل ہے، کام کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ٹینشن ہے، تو اس کے متعلق کچھ بتا دیں ذرا۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میرا نام الطاف قادر ہے۔ میں نے اپنے بیٹے محمد مہروز کے لیے پتہ کرنا تھا، 11 سال اس کی عمر ہے، نہ وہ بھی چلتا ہے نہ بیٹھتا ہے، چھوٹے ہوتے کچھ بہتر تھا، اس کے بعد سے جو ہے نا اس کے اندر یہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، بولتا بھی صحیح طرح نہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی، اگلی کال۔ میرا نام احسان ہے، میری بیوی کا نام سیما ہے، اس کو پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ اکثر سوج جاتا ہے، بہت علاج کروایا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، اگلی کال چلائیے گا۔
سلسلہ روحانی علاج کے اندر سر درد اور بخار کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے اور دعا بھی فرما دیجیے۔ نیکسٹ کال چلائیے۔ سر میں نے استخارہ کروانا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی۔ میرا نام معظم عدیل ہے اور میری والدہ کا نام شہناز انور ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، نیک اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ پیٹ کا مسئلہ ہے، احسان بھائی کی قول تھی، یہ ہمارے انہوں نے فرمایا تھا کہ زوجہ کے پیٹ میں تکلیف رہتی ہے۔ تو دیکھیں پیٹ میں اگر کسی کے درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، پیٹ پھول گیا ہو یا پیٹ کسی کا بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح کا مسئلہ ہو تو الغرض پیٹ کے جملہ امراض کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے گا جب بھی آپ پانی پئیں۔ اب دن میں کئی مرتبہ پانی پینا ہوتا ہے، تو جب بھی آپ پانی پئیں نا تو یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا، 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں، دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ اب جیسے دیکھیں پیالہ ہے میرے ہاتھ، پانی پیتے ہیں نا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سنت کے مطابق بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سر ڈھانپ کر پانی کو چوس چوس کر پینا بھی سنت ہے۔ اب بسم اللہ شریف تو پڑھنا ہی ہے پانی پینے سے پہلے، جب بسم اللہ پڑھ لینا تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھا، اسی پانی پہ دم کیا اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ سنت کے مطابق بیٹھ کر آپ نے پی لیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا، دوسرا ایک مشورہ یہ ہے کہ مسواک کا آپ استعمال کریں۔ مسواک سنت رسول، بڑی پیاری سنت ہے۔ تو جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا تو امراض شکم دور ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مسواک کرنے کی بھی عادت بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے سر کے درد کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ سر میں درد رہتا ہے، بخار کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں بالکل، اگر کسی کے سر میں درد ہو، اسی وجہ سے بخار وغیرہ بھی آئے، نزلہ زکام وغیرہ کی بھی اس کو شکایت وغیرہ ہو، تو ان کے لیے بہت اچھا اور پیارا روحانی علاج ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے۔ یہ بخار نزلہ ان کے لیے ہے، یہ عمل کریں۔ اور اگر سر میں درد ہو خاص طور پر تو اس کے لیے سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے۔ اگر دم نہیں کر سکتے تو پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کے سر کا درد اور نزلہ زکام بخار وغیرہ آپ کا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میرا سفر ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ سفر میں مجھے کوئی نقصان نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کا سفر بھی آسان فرمائے۔ آپ جب گھر سے نکلیں تو یا نافع 20 دفعہ آپ پڑھ کر جائیے، اور جب سفر پر ہوں تو 100 مرتبہ یا قہار آپ پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلوں سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یا قہار آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ اور سفر یہ تو دیکھیں آزمائشوں کا ٹکڑا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ اللہ پاک حادثات سے، ناگہانی آفات سے آپ کو بھی اور جو مسافرین ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائیں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گھر سے نکلتے وقت کی بھی دعا پڑھا کریں کہ جو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لے تو فرشتے اس کی حفاظت پر معمور ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھا کریں۔ صدقہ نکال کر جائیں، جب آپ کو پتہ ہے میں نے سفر میں جانا ہے تو راہ خدا عز و جل میں صدقہ نکالیں۔ اور پیچھے جب سفر پر جا رہے ہیں تو پیچھے گھر بار اہل و عیال کو سب کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں، یا اللہ پاک تیرے حفظ و امان میں دے کر جا رہا ہوں۔ آپ کی بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی، پیچھے گھر بار کی بھی، اہل و عیال کی بھی، سب کی حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے واجد علی، گھریلو مسائل کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا تھا۔ تو دیکھیں استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر یہ آزمائشیں ہیں گھریلو مسائل کے حل کے لیے۔ اب اس کو آپ کوشش کریں کہ ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیں، جہاں پر خود کی غلطی ہو تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، سامنے والے کی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ یہ مسائل کا بہترین حل ہے، دلوں میں بغض نہ رکھیں۔ اسی طرح ایک وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ ایک کام کیجیے گا گھریلو مسائل کے حل کے لیے۔ مختلف جیسے گھروں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، بے روزگاری کا معاملہ ہوتا ہے، غربت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بے برکتی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، الغرض جو بھی مسائل ہیں گھریلو حوالے سے،
تو اب آپ 112 مرتبہ پڑھیں گے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، 112 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر گھر کے اندر مسائل ہوں، غربت ہو، ناداری ہو، یا بعض اوقات گھر کے اندر مختلف افراد بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی والد بیمار ہیں تو کبھی والدہ بیمار ہیں، کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یا ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بیمار ہو جاتا ہے، در پہ اگر بیماریاں آ رہی ہوں یا الغرض جو بھی عمومی مسائل ہیں گھروں کے حوالے سے، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ روزانہ 112 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، یہ پڑھیں اور پڑھ کر پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور اسماء الحسنہ کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسماء الحسنہ کے ذریعے کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو یہ دعا کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ الطاف بھائی، آپ کی قول تھی، بچے کا نام آپ نے مہروز بتایا تھا کہ 11 سال بچے کی عمر ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اور اس طرح کی بیماری کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بچے کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری کا اشارہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور اس کا حل، اس کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بچہ چل نہیں سکتا نا، آپ یہ عمل کیجیے، تعداد نوٹ کیجئے گا۔ پہلے تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تعداد نوٹ کیجئے گا، 1469 مرتبہ، 1469 مرتبہ، 1469 بار یہ پڑھ کر آپ بچے پر بھی دم کریں، اور جب عمل پورا ہو جائے تو دعا بھی کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک میرے بچے کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ صحت، تندرستی نصیب فرما، اور اس کو قوت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے بچے کے اندر ایک طاقت، ایک قوت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ چلنا شروع کر دے اللہ پاک کی رحمت۔ آپ یہ کیجئے، عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملے گی۔ دوسرا جو مسئلہ تھا کہ بچہ بولتا نہیں، تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بعد نماز فجر یہ آیات 11 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ اور جن کے زبان میں لکنت ہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج ہے، ان کے بھی ہمارے ناظرین کے کچھ میسیجز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، تو ارشاد فرمائیے گا، یہ کہتے ہیں کہ ڈائلیسس ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ ڈائلیسس جو جن کے گردے اللہ نہ کرے خراب ہو چکے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں، یا جو ڈائلیسس پر آ جاتے ہیں، خون کا ان کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اور جو مسلمان جو عاشقان رسول اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا نصیب فرمائے۔ تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، 7 مرتبہ سورہ الم نشرح قرآن پاک کے 30ویں پارے میں پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اس مریض کو پلائیں کہ جس کی ڈائلیسس ہو رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا، دوسرا میں ایک مشورہ بھی دوں گا کہ اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہیں، یا گردے میں کسی کے پتھری ہے، یا ڈائلیسس ہو رہی ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس کے مخصوص تعویذات ہیں جو روحانی علاج کے وسطوں سے ہمارے یہ ناظرین حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی، یا آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی اس طرح کا مریض ہے تو آپ خیر خواہی کی نیت سے آپ اس کو مشورہ دیجئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو نفع پہنچانے کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری، خیر خواہی کی نیت سے آپ دوسروں کو مشورہ دیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ ڈائلیسس کا ہو گیا۔ اچھا، دوسرا ایک یہ مسئلہ آیا ہے
یہ کہتے ہیں کہ 12 سال ہو چکے ہیں اور شادی کو، اور شادی کے بعد سے مختلف قسم کے مسائل، آپس میں نا اتفاقی اور بے روزگاری کا بھی معاملہ ہے، مجھے کوئی دعا ارشاد فرمائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے ان کے لیے۔ آپ ایک عمل کیجئے گا جمعہ کی نماز کے بعد، روز جمعہ نماز جمعہ کے بعد آپ جو ہے یا ودود والا عمل کیجئے گا، نمک پر پڑھ کر آپ دم کیجئے اور اس نمک جو ہے وہ گھر کے کھانے وغیرہ میں استعمال کیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے نا اتفاقی گھریلو مسائل وغیرہ جو ہے نا آپ کے یہ سب دور ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات۔ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے بالوں کا گرنا اور یہ خشکی وغیرہ، جیسے ڈینڈرف اور بالوں میں ہیئر فال وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، میرے والدہ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے برائے کرم روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابو کو 4-5 سال سے شوگر ہے تقریباً، اور علاج بھی ہم نے بہت کروایا، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، لیکن وہ اسٹیبل نہیں ہو پا رہی، تو برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ جو مسلمان جو عاشقان رسول شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ پرہیز نہیں کر پاتے، احتیاط نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو پرہیز بھی کرتے رہیں، احتیاط بھی کرتے رہیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ شوگر کے حوالے سے یہ وظیفہ کیجئے گا۔ والد صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کو شوگر ہو چکی ہے، تو شوگر کے مریض کو چاہیے کہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت پڑھنی ہے صبح و شام 3 مرتبہ۔ جوڑوں میں درد کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اگر کسی کے سر میں خشکی ہو چکی ہو، بال گرتے ہوں، تو سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر سورۃ اللیل قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھ کر آپ تیل پر دم کر کے، سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کر کے اب یہ دم کیا ہوا تیل سر میں آپ لگائیں اور خوب اچھی طرح سر کے بالوں کی مالش کیجیے، سر کے بال جھڑنا یہ بند ہو جائیں گے۔ اور جب سر میں تیل لگانا ہی ہے، سنت کے مطابق تیل لگائیے گا، انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ میسیجز کافی سارے ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ میسیجز مزید میں شامل کر لوں تاکہ ناظرین کو ان کے روحانی علاج یہ مل جائیں۔ گھبراہٹ مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے بات کرتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں، مجھے بتائیے کیا وظیفہ پڑھ کر میں بات کیا کروں؟ جی ہاں، گھبراہٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ نے 60 مرتبہ پانی پر دم کر کے آپ نے اس کو پینا ہے، انشاءاللہ گھبراہٹ آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب بچے ہمارے چھوٹے جو ہیں اور بچے آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ ہاں، ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں، بعض خود چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بھائی بہن وغیرہ بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو آپ ایک کام کیجئے گا، سورہ فاتحہ اور آخری تینوں کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر آپ صبح اور شام اپنے بچوں پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم لڑائی کرنا، ضد کرنا، نظر لگنا، ان سب چیزوں سے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، ایک میسیج انہوں نے یہ کیا ہے کہ میری زوجہ ہیں وہ کہنا نہیں مانتی میرا، میں کیا کروں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ یہ ہے کہ کمپرومائز کرنا ہوگا، ظاہری بات ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسائل اور معاملات ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے گا، اگر کہنا نہیں مانتے یا گھریلو نچاکی کا کچھ معاملہ ہے تو آپ رات سونے سے پہلے 1100 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر دعا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا کہنا بھی مانیں گے اور ضد وغیرہ اور جو گھریلو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہی عمل پھر زوجہ کر لے، اگر زوجہ یہ کہے کہ بھائی میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتے، کر سکتے ہیں، وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ چلے آخر میں، وقت بھی اختتام کی طرف ہے، ایک عمل میں ناظرین کو عرض کر دیتا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ایک وظیفہ ہے، خاص روحانی علاج ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو یا شوہر اپنی بیوی سے کم محبت کرتا ہو یا دونوں کے درمیان دوریاں ہو چکی ہوں اور چاہتے ہیں کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں، تو اگر بیوی ناراض ہے، صحیح ہے، تو اب شوہر عمل کرے گا۔ شوہر نے کیا عمل کرنا ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد با جماعت نماز عصر ادا کریں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ جائیں، ایسے ہی قبلہ رو بیٹھ جائیں اور اب پڑھیں گے 101 مرتبہ یا ودود۔
اچھا یا ودود جب آپ پڑھیں گے نا، پڑھنے سے پہلے ایک عادت آپ نے مصری لینی ہے اور وہ مصری آپ منہ میں رکھ لیں گے، مصری منہ میں ہوگی آپ کے، اور اب آپ پڑھیں گے 101 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود 101 مرتبہ، اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ اچھا جب اب یہ عمل مکمل ہو، عمل پورا ہونے کے بعد اب اپنی زوجہ کا تصور باندھ کر تصور میں ان پر دم کرنا ہے۔ صحیح، اس کا خیال رکھیے گا کہ تصور میں دم کرنا ہے۔ اچھا اسی طرح اب یہی عمل پھر بیوی کرے، کہ اگر شوہر کم محبت کرتا ہو تو اب بیوی یہی عمل کرے، تو انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، آپس کے لڑائی جھگڑے بھی یہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، ابھی بھی کافی ساری کالز اور میسیجز ہیں کہ شامل نہیں کیے جا سکے، اور اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے ناظرین نے، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک خاک کے مدینہ کا صدقہ، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ جو مسلمان جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف، سحر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر